سب سے پہلے میں غور اعجاز صاحب کا، ایس ایم تنویر صاحب کا، عاطف صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا، اور معذرت کے ساتھ کہ بہت عرصے سے انوائٹ کر رہے تھے لیکن بس آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی تھیں. اور سب سے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بزرگ بشیر جان محمد صاحب، شوکت صاحب، عاطف، زبیر اکرام صاحب سارے یہاں پہ موجود ہیں، بیگ صاحب. میں مختصر سی بات کروں گا لیکن کیونکہ دو چار باتیں ڈسکس ہوئی ہیں تو ان کو میرا خیال ایڈریس کرنا ضروری ہے. دیکھیں، ایک جو غور صاحب نے بات کی وہ بھی ٹھیک ہے، جو تنویر صاحب نے اور عاطف صاحب نے بات کی اس میں بہت حد تک حقیقت بھی ہے. پہلے تو ہم ایف آئی اے کے لیول پہ ہم آپ سے ضرور یہ بات کر سکتے ہیں، اسی لیے ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پہ ڈی جی ایف آئی اے موجود ہیں کہ ہم اس کو جتنا بزنس فرینڈلی کر سکتے ہیں کریں گے. جو پرانی چیزیں چل رہی ہیں ان کو ریپ اپ کریں گے. جہاں پہ کئی ہزار کی تعداد میں انکوائریز پڑی ہیں ان کو ختم کریں گے، جو بزنس مین ریلیٹڈ ہیں ساری کی ساری. اور وہ ڈاکٹر صاحب ابھی کراچی بھی اسی لیے آئے ہوئے ہیں کہ ان چیزوں کو ریپ اپ کرائیں اور اس کو ختم کرائیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم سب بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو سنوارنا ہے. ہم سب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے جو اپرچونٹی ابھی ہمارے پاس آئی ہے اس کو کسی کے طریقے سے اویل کرنا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک، کیونکہ میں بزنس بھی کرتا ہوں اور دوسری سائڈ پہ اب گورنمنٹ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں تو اس لیے تھوڑا سا اندازہ اس چیز کا لگا سکتا ہوں کہ ایک مسٹرسٹ ضرور ہے دونوں کے درمیان میں. جب آپ دوسری سائڈ پہ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ بھی بزنس مین کر رہے ہیں، یہ بھی بزنس مین کر رہے ہیں، جبکہ وہ 1 یا 2% یا 1% بھی کم لوگ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پوری بزنس کمیونٹی کو آپ سزا نہیں دے سکتے. اب رہی بات کہ پچھلے 3-4 سالوں میں کتنا پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے، یہ آپ لوگوں کے ہی نمبرز ہیں. تقریباً 100 بلین 3 سالوں میں جو گیا ہے پاکستان سے باہر، چلا گیا، اس کے اوپر بحث نہیں کرتے. لیکن کس طریقے سے گیا اس پہ بھی بات نہیں کرتے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں پتہ نہیں نکالا جا سکتا تو میرا خیال ہے کہ صرف 1-2 بندوں کو کراچی میں اٹھانے کی دیر ہے، سارا کچھ پتہ چل جائے گا. تو اس لیے اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا. بزنس مین کے لیے ماحول بھی اچھا ہو جائے گا، جو آپ لوگ چاہ رہے ہیں وہ بھی اچھا ہو جائے گا، بٹ ایک جیسچر تو بزنس کمیونٹی سے اچھا آ جائے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے خود یہ بات کی، روشن اکاؤنٹ موجود ہے، سب کے پیسے دبئی میں یا باقی جگہ موجود ہیں. ہم نہیں کہہ رہے سارے پیسے لے آئیں چلیں، اس کا 20 یا 30% آپ پاکستان میں لے آئیں واپس، اسی اکاؤنٹ کے تحت لے آئیں تو یہ بڑے آرام سے $10 بلین سے زیادہ ہو جائے گا. اب یہ فیصلہ کرنا ہے آپ لوگوں نے. ہاں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں فیلڈ مارشل اگر کوئی بات کرتے ہیں، زبان دیتے ہیں تو وہ پوری کرتے ہیں، اور آپ کی بزنس کمیونٹی کو اس چیز کا پتہ ہے. میں ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں کہ ایون شہباز صاحب جو ہیں وہ اگر کہیں پہ بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہو، اور مجھے پتہ ہے کہ ان کے بہت سارے لوگ پھر ان کو کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح ممکن نہیں ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جو مرضی ہو وہ اپنے وعدے کو پورا کراتے ہیں. جو ہماری طرف سے وعدے ہیں وہ ہم پورے کرائیں گے، لیکن ایک جیسچر تو آپ اگلے 3 مہینے میں دے کے دکھائیں. بجٹ سے پہلے یہ دے کے دکھائیں، دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. بٹ وہ کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے کوئی زیادہ لمبا کام نہیں ہے، صرف آن لائن جانا ہے اور ایپ یوز کرنی ہے. تو وہ بٹ
نہیں جو وہاں سے یہاں پہ لانے ہیں، ہاں تو وہ تو بالکل، تو میرا صرف اتنا ہے کہ آپ کے جو وہاں پہ بزنس مین کے پیسے ہیں اس کا کچھ پورشن بھی اگر آپ لے آئیں، اور اس ٹائم پہ پاکستان میں تو ایک چیز کا بلیور ہوں بہت بڑا، کہ جو پاکستان آپ کو پے بیک کرتا ہے، دنیا میں آپ جس مرضی کاروبار میں لگا دیں آپ کو وہ پے بیک نہیں ملے گا، جو مرضی کر لیں آپ کو رینٹل 5% ملے گا، 6% ملے گا بڑی مشکل سے، کمرشل 7% پہ چلے جائیں گے، بہت ہی کوئی اچھی اپرچونٹی آ گئی 8 آ گئی، یہاں پہ آپ کو ہر چیز ڈبل ٹرپل کر کے دے گی آپ کو، چاہے وہ آپ پراپرٹی میں لگا دیں، چاہے آپ وہ دوسری یا تیسری چیز میں لگا دیں، آپ کو پیسے بہت اچھے یہاں پہ بنتے ہیں، دنیا میں کہیں اتنا پروفٹ کہیں نہیں ہے جو پاکستان میں، تو اس لیے ہاں جو آپ لوگوں کے کنسرن ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے، وہاں پہ بزنس فرینڈلی ماحول ہونا بہت ضروری ہے، ہمیں وہ جو سوچ ہماری 30-40 سال سے اس سے نکلنا پڑے گا، ایک ڈیفرنٹ سوچ کے ساتھ لے کے جانا پڑے گا، وہ اگر ممکن نہیں ہوگی تو بالکل آپ لوگوں کے لیے مسائل ہیں، آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے جاتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے، وہ ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ پوری کی پوری کمیونٹی کو ایک دفعہ ہلا کے رکھ دیتی ہے، تو مجھے بڑی امید ہے کہ یہ آپ کو چیزیں آگے ملیں گی، لیکن میں اس ایک توقع کے ساتھ دیکھیں میں بڑا بزنس فرینڈلی، آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت ساری کیبنٹ میں لوگ ہیں جو بزنس فرینڈلی ہیں اس ٹائم پہ، لیکن ایک چیز آپ لوگوں کی طرف سے آ جائے تو ہم لوگ 4 گنا زیادہ بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری بزنس کمیونٹی نے یہ کیا ہے، تو اگر اب ہم ان کے لیے یہ بھی نہیں کریں گے تو کیسے ممکن ہے چیزیں، تو آپ لوگ بجٹ سے پہلے ٹارگٹ کر کے $10 بلین لائیں ایک دفعہ، اور گور صاحب یہ میں آپ کو بتا دوں، تنویر صاحب بیٹھے ہیں، عاطف صاحب بیٹھے ہیں، اگر آپ لوگ آج فیصلہ کر لیں تو بجٹ سے پہلے پہلے آپ $10 بلین لے کے آ جائیں گے، یہ ممکن، یہ آرام سے ممکن ہے، صرف سب کے پاس جانا ہے اور ایک دفعہ ریکویسٹ کرنی ہے، یہ ممکن ہے، تو ہم سب اپنا اپنا رول اگر ادا کریں اور اس بات کو بالکل، اگر میں کہوں کہ نہیں جی میں مثال دیتا ہوں کہ سی ڈی اے جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ٹھیک نہ کرنا ناممکن سا کام ہے، مطلب اگر جتنے ادارے میں نے ابھی تک دیکھے ہیں چاہے پنجاب میں چاہے فیڈرل میں، اس سے زیادہ مشکل ادارہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میں اپنی ٹیم کو کہہ رہا تھا یہی بات کہ اگر ہم اس کو نہ ٹھیک کر سکے تو اس کا مطلب ہے ہم ناکام ہیں، اگر ایٹ لیسٹ اتنا تو کر دیں کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ اگر سی ڈی میں مجھے بھی کام ہوگا تو مجھے بھی 10 لاکھ روپے تو دینے پڑیں گے تو کام ٹھیک ہوگا، اگر یہ بات مجھے پتہ ہے کہ آج میں نے لنڈن میں مجھے اس ٹائم 10,000 پاؤنڈ چاہیے تو مجھے 5 پاؤنڈ کا نوٹ کی تصویر آ جائے گی، اس پہ نمبر ہوگا، اور اس کے بعد وہ نمبر میں نے دکھانا ہے لنڈن میں، اور مجھے 10,000 پاؤنڈ گھنٹے بعد مل جائیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے یہاں پہ تو کوئی پیسے یہاں پاکستان سے نہیں جا رہے باہر، اور ہم سارے کہیں گے جی نہیں منی چینجر تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو ہم بیوقوفوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم لٹرلی اگر حقائق کو نہیں سامنے رکھیں گے تو پھر تو ایسے ہی چلے گا سارا کام، اگر مسئلہ سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد ٹھیک، میں تو آج بھی حق میں ہوں کہ منی چینجر کا کام ہوتا ہے جہاں ٹورسٹ آتا ہے، جہاں پہ بہت سارے لوگ دنیا سے آتے ہیں اور یہاں پہ ان کو منی چینجر چاہیے ہوتا ہے، آپ بینکوں میں جائیں، بینکوں سے جا کے کہیں کہ ہمارا پیسے چینج کریں، پیسے لیں، بینک اکاؤنٹ رکھے ہوں، آپ کو منی چینجرز کی ضرورت نہیں ہے، منی چینجرز ہم نے صرف اس لیے رکھے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ کہ ہم اپنے پیسوں کا بندوبست کر سکیں، صرف اس لیے، ورنہ کوئی یا ٹورسٹ آ کے پیسے چینج نہیں کراتا، اور ہر طرح کی وہ فیسلٹیز دیتے ہیں، آپ کو گھنٹے میں چاہیے پیسے، آپ کو بینک میں چاہیے پیسے، آپ کو کس طریقے سے چاہیے پیسے۔ میں ڈی جی ایف آئی اے سے یہی بات کر رہا تھا کہ اب اور اس ٹائم ہم نے کراچی میں 6-7 انہوں نے مجھے اپڈیٹ کیا ہے، بڑے امپورٹنٹ گروپس ہیں جن کی اس طرح کی ٹرانزیکشنز پکڑی ہیں، ان کے ساتھ میں نے ان کو کہا کہ بالکل کہیں پہ کوئی رعایت نہیں ہوئے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان حالات میں بھی کوئی اس طرح کر کے پیسے بھیج رہا ہے تو وہ معافی کا حقدار نہیں ہے بالکل بھی، لیکن مسئلہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے فائنانس منسٹر صاحب سے بھی میٹنگ کی ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ منی چینجرز کیا کر رہے ہیں، منی چینجرز کے تھرو ہمیں کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں، اور یہ کام ہم بینک سے کیوں نہیں کر سکتے، تو خیر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات، ہم نے ایک تقریباً پرپوزل بنا لی ہے
ہمارے تھوڑے نئے لوگ آئے ہیں تو تھوڑا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے لیٹ ہو جائیں. ہم جلد پروپوزل لے کے جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے پاس. جو جینون بزنس مین ہیں ان کو ویزے کے ایشو آتے ہیں. آپ کو یہ 3-4 ممالک ہیں جن کا چائنا, USA, یورپ, UK, یہی تقریباً ممالک ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کی پرائرٹی ہوتی ہے ویزے لگے ہوں. تو جب ہم نے کافی اسٹڈی کیا ہے, سارا کچھ کیا, ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ غلط طریقے سے ویزا لینے کی کوشش کرتے ہیں اس چکر میں سب کے سب زد میں آ جاتے ہیں. تو ہم نے کافی سوچا کہ اس کے اوپر کیا کریں, اور اب لیٹ سی کہ کیبنٹ کیا اپروو کرے گی, پرائم منسٹر صاحب ہمیں کیا فیڈ بیک دیں گے. لیکن ہم ایک پروپوزل لے کے جا رہے ہیں جس میں ہم نے ان تمام ممالک کو آن بورڈ کیا کہ جی اگر ہم بزنس مینس کے لیے ایک سیپریٹ پاسپورٹ جاری کریں اور بڑے لمیٹڈ حد تک وہ پاسپورٹ ہوگا جس کا ہمیں ٹیکس ریٹرن بھی پتہ ہوگا, جس کا ہمیں فائنینشیل حالت بھی پتہ ہوگا, اس کا ہمیں پتہ ہوگا کاروبار کی حد کیا ہے, ہمیں اس کا ایک ایک چیز پتہ ہوگا. اس کی ہو سکتا ہے 100-150 ریکوائرمنٹ اور وہ پوری ہوں, اور ایک فیس ہوگی اور سارا کچھ ہوگا. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ان ایمبیسیز کو پتہ ہوگا کہ یہ صرف 2-4 ہزار 5 ہزار یا جتنے ہم ایک لمٹ بناتے ہیں اتنے پاسپورٹ ہیں, اور یہ جینون بزنس مین ہیں, اور اس کی ایک پوری ویریفیکیشنس کر کے ہم وہ پاسپورٹ ایشو کریں گے. تو مجھے بہت توقع ہے انشاءاللہ تعالیٰ, جو ہماری ایمبیسیز کے ساتھ بات ہوئی ہے, اور ہم نے اب انشاءاللہ PM کو بریف کرنا ہے اس کے اوپر, کہ بہت سارے ممالک جس طرح ہمارا ریڈ اور بلو پاسپورٹ ڈپلومیٹک اور جو آفیشیل پاسپورٹ ہے, اللہ کا شکر ہے مسلسل تقریباً ہر ماہ ہم 2 سے 4 ملکوں کو اس پہ سے ایگزیمٹ کرا رہے ہیں. ہمارے یورپین کنٹریز بہت ایگزیمٹ ہو گئے ہیں, ہمارے میرا خیال ہے کہ بڑے ممالک بھی تقریباً کافی سارے ایگزیمٹ ہو گئے. تو ہم اس پاسپورٹ کو ان کے ساتھ لا کے کہیں نہ کہیں کھڑا کر سکتے ہیں, جس کا فائدہ ہم پاکستانیوں کو بھی ہے, ہماری ریٹنگز بھی بہتر ہوں گی. پلس اس ٹائم ہماری کوشش ہے کہ آلدو 20-25 نمبر اوپر آئی ہے, لیکن اس ٹائم ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے کہ ہم اپنا یہ جو 99-100 پہ ریٹنگ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال میں اس کو 50 اور 60 کے درمیان میں کہیں پہ لے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو تنویر صاحب نے بات کی کہ علیحدہ کاؤنٹر بنے ہوں گے, جب وہ پاسپورٹ آئے گا تو اس کے لیے ہر چیز علیحدہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور وہ ہمارے بزنس مینس کے لیے ایک ایسی چیز ہوگی جس کو وہ پراؤڈلی لے سکیں گے. اور اس کی پہلے ہم آپ کو فیچرز بتائیں گے, لیکن ابھی اس کو ڈیفینیٹلی ہمیں پہلے PM سے اپروول کرانی ہے, پھر کیبنٹ سے کرانی ہے. لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ یہ اگر ہم کر گئے تو اس سے ہماری بہت بزنس کمیونٹی سیٹسفائی ہوگی. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ آلریڈی لمٹ بڑھ گئی ہوئی ہے, سارا کچھ ہو گیا ہوا ہے. ایک چیز میں بتاؤں اور کہ ہاؤسنگ کے سلسلے میں پرائم منسٹر تقریباً میرا خیال ہے ڈیلی میٹنگ کر رہے ہیں, اور مجھے بہت امید ہے کہ وہ جلد اس کے اوپر کوئی آپ لوگوں کو اچھی خوشخبری سنائیں گے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ IMF کے اپنے مسائل ہیں, ہمارے بجٹ کے اپنے مسائل ہیں, تو اس کے درمیان رہ کے وہ کیا حل نکال سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے کچھ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ لوگوں نے بات کی اس پہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ خبر ضرور اور جلد آئے گی انشاءاللہ. کافی چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں گی اس میں. اب آ جائیں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز. میں صرف آپ کو اسلام آباد کی بتا سکتا ہوں. ایک تو ہم 21 اپریل کو کانفرنس کر رہے ہیں ہوٹلز کے لیے وہاں پہ, اور ہم JVs کریں گے بزنس گروپس کے ساتھ, جہاں پہ ہم ہوٹلز کے لیے جگہ بھی دیں گے, اور اس میں ہم آپ کو کہیں گے کہ تمام ٹیکسز تمام چیزیں ہم اس پہ 16 مہینے کے لیے معاف کر رہے ہیں, بیکاز SCO کانفرنس اگلے سال میں سپٹمبر اکتوبر میں کسی ٹائم پہ ہونی ہے. اور اس ٹائم پہ آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا اسلام آباد میں ہوٹلز میں جگہ نہیں ملتی, اتنی ڈیمانڈ ہے. تو وہاں پہ اس ٹائم 5-7 بڑے ہوٹلز کی ڈیمانڈ ہے. اس کے لیے میں تمام بزنس کمیونٹی کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہم آفر لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ لوگ ضرور آئیں, دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں. پلس یہ تو ایک ہوٹلز کی چیز ہوگی. اس کے بعد آپ نے پرائم منسٹر کے ہاؤس کے پیچھے ایک مارگلا کے ساتھ جگہ ہے جس کو ہم تقریباً ایک شنگھائی اور مینہٹن کا مکسچر بنا رہے ہیں, جہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز ہوں گی ساری کی ساری, اور وہاں پہ
ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ عرصے میں اس کے اوپر بھی آپ کو پوری بریفنگ دیں گے کہ وہ ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے اور اس میں بزنس مینوں کے لیے اور خاص طور پہ اوورسیز کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں. لیکن میرا خیال ہے اس بہتر ہے کہ ہم اس کی ایک تفصیل کے ساتھ آپ کو بریفنگ دیں تاکہ سارے انویسٹمنٹ کے لیے وہاں پہ آ سکیں. آج ابھی ہم ایک میٹنگ کر رہے تھے جس میں ایک آئی لینڈ ہے بلوچستان میں استورا آئی لینڈ ہے. آپ یقین کریں وہ 7 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر کا آئی لینڈ ہے. میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ آپ آئی لینڈ دیکھ لیں اور اگر ہمارے وہاں ریزورٹ بنے ہوں تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی آئندہ مالدیو نہیں جائے گا, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کل چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ وہاں جاؤں, جا کے ہم دیکھیں کیا کرنا ہے. ایون ہمیں اگر روڈ شو کی ضرورت ہے ہم روڈ شو کریں اس کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے پاکستان کے لیے بہت بڑی چیز خوبصورت جگہ ہو سکتی ہے. پی آئی اے آلریڈی بزنس کمیونٹی نے لے لی ہے, یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے, اور مجھے بڑی امید ہے کہ پی آئی اے وہ ایک چیز ہے جو پاکستان میں جس طرح ہم ہر آنے والے دن میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. میرا خیال ہے چند ماہ میں جس طرح ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے آپ کو اس سال کے اینڈ تک بالکل مختلف نظر آئے گی, اسی طرح مجھے بڑی یقین ہے کہ گور صاحب کے آپ اور عارف بھائی اور باقی سارے مل کے پی آئی اے کو بھی اس سال کے اینڈ تک بالکل تبدیل کرتے ہوئے. تو باقی رہ گئی آپ لوگوں کے جو کوئی اور مسائل ہیں, جو کوئی اور مسئلہ ہے, میرا خیال ہے پرائم منسٹر خود بھی بڑے انٹرسٹڈ ہیں. فیلڈ مارشل خود جہاں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود موجود ہوتے ہیں, اویلیبل ہوتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بزنس فرینڈلی ماحول ہمارے لیے کرنا سب سے اولین ترجیح ہے, اور اگر ہم نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں ہم ناکام ہوں گے. تو ہم ناکام نہیں ہونا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مل کے ہم اس چیز کو خاص طور پہ اگلے 3 ماہ میں, کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑا نازک موڑ ہے, کیونکہ یہ بجٹ ہمارا سب سے امپورٹنٹ بجٹ ہوگا. تو اس ٹائم پہ ہمیں آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے, ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, بزنس فرینڈلی ماحول کرنا ہے, اور اس کے لیے فائنانس منسٹر ہوں, پرائم منسٹر ہوں, باقی سارے منسٹر ہوں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو, بہت شکریہ.